السلام علیکم جی، میں ہوں امتیاز سرور، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس پی ڈی ایم کا اپنی ہی پارٹی کو ریلیف کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کی جو سزا ہے اسے میں بریت کا فیصلہ کیا، اور ویک پروسیکیوشن ہونے کی وجہ سے اس کیس کے اندر، حالانکہ بظاہر یہ کیس ایک اسٹرانگ بیسس کیس لگتا تھا اور اس کے اندر بہت سے ایلیمنٹ آف جو ایویڈنس موجود تھے، سٹل جو ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے یہ جو فیصلہ ہے کل جو ہے اس کے عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب پی ڈی ایم بہت خوش ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مریم نواز اور پوری پارٹی میں جو خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں، لیکن یہ پورا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ جہاں پاکستان، جہاں پہ جو ریاستی ستون ہیں جیسے لیجسلیشن ہے، عدلیہ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اشرافیہ، یہ کرپٹ لوگ، یہ طاقتور لوگ جو اپنی من مرضی کے فیصلے، اپنی من مرضی کے ان کے کیسز وائنڈ اپ ہوتے ہیں، ان کی من مرضی کی تمام جو ان کے ریکوائرمنٹس ہیں، کیسز کو ان کے اکارڈنگلی بدل دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نیب کے اندر ترامیم ہوئی، وہ ترامیم جو تھیں وہ ایگزیکٹلی کیس بیسس پہ تھیں، یعنی کہ پرٹیکولرلی جس بندے کا کیس تھا اور کس سینیریو کے اندر وہ بندہ ریلیف حاصل کر سکتا ہے، اس بیسس پہ نیب میں ترامیم کی گئی اور ان لوگوں کو نوازا گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ ریلیف دیا گیا، بلکہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ کیبنٹ کے ممبرز ہیں، ان تمام لوگوں کو، وہ تمام جتنے بھی ممبران ہیں، سب کو کوئی نہ کوئی عہدے جو ہے اسے نوازا جا رہا ہے۔ تو میں اس معاملے میں ایک بات کہوں، کوئی چیز، کوئی قانون ایسا رہ تو نہیں گیا جن سے ان کو ریلیف نہیں مل رہا، کوئی ایسا عہدہ رہ تو نہیں گیا جن سے ان کو نوازا نہیں گیا، کوئی ایسا پلر جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر کوئی ایسا پلر یا ستون رہ تو نہیں گیا جنہوں نے ان کی مدد نہیں کی اور ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ آج پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کتنے برے حالات ہیں لوگوں کے، عوام جو ہے وہ اتنی شدید مشکلات کے اندر ہے۔ سیلاب زدگان کا ایک ایلیمنٹ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ پاکستان کے اندر عام شہری جس کی جو ایک عام اپنی ضروریات کو کچھ عرصہ پہلے تک پوری کر سکتا تھا، وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا، بچوں کی سکولنگ کے معاملات کو پورا، سکولنگ کی فیس پے نہیں کر پا رہا، اپنے رینٹ نہیں پے پا رہا، اپنی گراسریز جو ہے وہ نہیں پے کر پا رہا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت ہے جو ریلیف کے نام پہ جو ہے اس اقتدار میں آئی، اور ان کا جو مینیفیسٹو یہ تھا کہ ہم عوام کو آتے ہی ریلیف دیں گے، لیکن آپ دیکھیں ڈالر کی اڑان آپ نے دیکھی کہاں تک ڈالر پہنچ گیا۔ آپ نے یہ دیکھتا کہ مہنگائی کی جو شرح ہے، انفلیشن جو ریٹ ہے، وہ کس حد تک اوپر چلا گیا۔ اس پورے سینیریو کے اندر آپ کو کوئی ایک ایلیمنٹ عوام کی ریلیف کے حوالے سے آپ کو نظر آئے۔ پیٹرول کی قیمتیں ہیں، جب پیٹرول کا قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ کی تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، آپ کی مہنگائی جو ہوتی ہے وہ مینی فولڈ ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عام بیسک چیزیں تو ہوتی ہیں جو ڈپینڈنسیز ہوتی ہیں ان کی چیزوں کی، جو اشیاء خوردنوش ہوتی ہیں، جو تمام چیزیں جو ٹریولنگ پہ کی بیسس پہ آپ کے پاس ترسیل کے تھرو پہنچتی ہیں، ان کی قیمتیں بھی مارکیٹ میں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہم پورے 6 ماہ کے اندر جو ریلیف، ہم جس عوام کی ریلیف کی بات کرتے تھے یا سن رہے تھے، آج وہ ریلیف حکومت نے اپنے ہی لوگوں کو، بیسیکلی عوام جو ہے وہ اس میں سارا وہ ایک دن چکر میں یہ سمجھتی رہی کہ ریلیف ہمیں ریلیف دینے آئے، لیکن یہ سارا کا سارا ریلیف حکومتی اقتدار کے لیے تھا۔ ان کے کیسز ہی ختم ہونے تھے، انہی کو وہ تمام ریلیفز ملنے تھے جس کی بنیاد پہ وہ حکومت میں آئے تھے۔ آج عوام پس رہی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ، آپ 3 دن سے اسلام آباد کے اندر کسان مارچ، کسان کا جو ہے دھرنا انہوں نے دیا ہوا ہے، وہ ان کی بیسک ضروریات ہیں، بیسک ریکوائرمنٹس ہیں کہ ہم اپنے بیسک نیڈز کو پورا نہیں کر پا رہے۔ معاملات کو سنا جائے، 3 دن تک ان کو بالکل سنا ہی نہیں گیا، اور ان کو ہٹنے تک کا کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کل رانا ثناءاللہ نے ان سے میٹنگ کی، لیکن کہ ہم آپ کی باتیں جو ہے وزیر اعظم تک پہنچائیں گے، لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ اگر حکومت کا کنسرن عوام ہوتے تو وہ عوام کو ریلیف دیتے۔ عوام کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جو ملبہ ہے عمران خان کی حکومت پہ، پچھلی حکومت پہ ڈال دیا، چاہے آپ نے کہا کہ IMF کا پیکج ہوگا تو یہ ریلیف ہو جائے گا، ڈالرز کی نیچے آ جائے گا، کچھ دوست ممالک ہماری مدد کر دیں گے، کچھ جو ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی کام جو عوام کے ریلیف کے لیے کیا گیا ہو، مجھے اس تمام سینیریو کے اندر عوام کی ریلیف کی ایک بھی بات نظر نہیں آتی۔ تو
ان چیزوں میں ان لوگوں سے استدعا کرنا تو میں کہتا ہوں کہ بیوقوفی ہے۔ اس ساری سسٹم کے اندر مجھے ایک نظر آتا ہے کہ ہمیں اس پورے سسٹم کو جو آلودہ ہو چکا ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس سسٹم کو دیکھنا ہوگا کہ کیا جو صرف اشرافیہ کو نوازتا ہے، جس میں صرف انصاف اشرافیہ کو ملتا ہے، جس میں جاگیرداروں کے لیے صرف ریلیف ہے، جس میں عام انسان کو ریلیف نہیں ہے، جس میں عام انسان جو ہے وہ اس بنیادی سہولت سے، بنیادی ضروریات سے، اگر اسے بنیادی ضروریات کی صحت کی سہولتیں بھی لینی ہیں تو اس کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اس کو ریفرنسز ڈھونڈنے پڑیں گے، اور لیکن شاید وہ ریلیف کو ملتے ملتے وہ شاید جو ہے نا اس کی عام ضرورت بھی ختم نہ ہے، وہ دنیا سے کوچ کر جائے۔ لیکن میں ساری باتوں میں، ان ساری چیزوں میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے قوانین جو ہیں وہ وضع جو کیے جاتے ہیں تو وہ عام عوام کی پراسپیرٹی کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ تو میں ان جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو صرف یہ وقتی طور پہ یہ سوچ لیں کہ یار انہی لوگوں نے، یہ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا، آپ کو آگے لے کے آئے، آپ ان کے نمائندے ہیں، اگر آپ ان کی آج بات نہیں سنیں گے تو کیا آنے والے وقت کے اندر کیا آپ یہ اس کا جواب نہیں دیں گے؟ آنے والے الیکشنز کے اندر یہ آپ کے ان زیادتیوں کا، ان سارے معاملات کا جواب نہیں دیں گے؟ یس ڈیفینیٹلی دیں گے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا، اس حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ کیا بہتر ہے فار دا لانگ رن، اس پراسپیرٹی آف دا کنٹری کے حوالے سے کیا بہتر چیزیں ہیں، ہم ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا۔ تو ساری چیزوں کو جو ہے، یہ میری تکلیف تھی جو میں نے آپ سے بات کی، میں نے جو آپ سے بیان کیا، اس کے اندر صرف ایک ایلیمنٹ ہے کہ عام آدمی کتنی تکلیف میں ہے۔ سر اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کا 25,000 روپے بل آیا اور آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو اور آپ بل کیسے ادا کریں؟ آپ کتنی چیزیں بیچیں گے؟ یار خدا را، آپ اس کنٹروورسیز اور آڈیو لیکس کے اندر عوام اس طرح سے ویٹ کر رہی ہے جیسے پتہ نہیں ان سے شاید ان کو عام آدمی کو ریلیف مل جائے گا۔ آپ اپنی پارٹیز کو تو مضبوط کر لیں گے، اپنی پارٹی کا بیانیہ تو اسٹیبلش کر لیں گے، لیکن عوام کو کون ریلیف دے گا؟ عوام کے بارے میں کون سوچے گا؟ عوام کو کون پوچھے گا؟ یہ ساری چیزیں اگر آج آپ نے ایڈریس نہیں کی تو عوام ایسا ہوگا، آپ نے ایڈریس نہیں کی تو عوام پھر سڑکوں پہ ہوگی، عوام آپ کی سڑکوں پہ آ کے جواب مانگے گی، آپ سے وہ ان تمام سوالوں کا جواب مانگے گی۔ تو پھر انقلاب بھی آتے ہیں، جب انقلاب آتے ہیں تو وہ کسی کو نہیں دیکھتے، وہ کسی امیر غریب کو، جس دولت کی بنیاد پہ جو آپ کو لے کے آئے نا، وہی لوگ آپ کو گرائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے اس سوسائٹی کے، اس سسٹم کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہم عوام کو ریلیف کی بات کریں، تو عوام کو پسنے کے لیے نہیں چھوڑ دیں۔ تو اس ساری چیزوں کے اندر صرف یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو حکومت کو سوچنا چاہیے، اپوزیشن کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم عوام کو کچھ ریلیف دیں، تاکہ عوام کو جتنا ریلیف دیں گے تو وہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے۔ لیکن بہرکیف یہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ ایک تکلیف تھی، جو ایک بات تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی تو میں نے آپ سے کی۔ بہرکیف آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔